نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان زناهما النظر او كما قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرا محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکائے رکھو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، پوچھا عن نظر الفجأتی، یا رسول اللہ ہماری نظر کسی پر پڑ جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ باوجود حفاظت کرنے کے پھر بھی کسی نہ کسی پہ نامحرم پہ پڑ جاتی ہے تو یا رسول اللہ ہم کیا کیا جائے؟ ہم کوشش کے باوجود بھی نہیں اس سے بچ سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرف بصرک، کہ اپنی نظر کو جب بھی پڑے کسی پہ پھیر لو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لک اول النظر، کہ اے آدم کے بیٹے پہلی نظر تو چلو تجھے معاف ہے، بے احتیاطی سے اچانک پڑ گئی تو وہ تو تجھے معاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فما دون الثانیہ، کہ دوسری جو نظر تو نے ڈالی ہے وہ تو نے کیوں ڈالی؟ تو پہلی جو نظر کسی پہ پڑ جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، دوسری نظر کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کے ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور فرمایا العینان زناہما النظر، کہ انسان کی آنکھیں بھی بدکاری کر دیتی ہیں، تو فرمایا اس کی جو زنا ہے، بدکاری ہے، وہ دیکھنا ہے۔ اور ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی نظر کسی عورت پہ اچانک پڑ گئی تو وہ ساری رات اس نظر پڑنے کی وجہ سے بے چین رہے، ان کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ پھر صبح تہجد کے قریب تھوڑی سی ان کی آنکھ لگی تو ان کو کسی نے بتایا کہ تم یہ دعا پڑھو اور اپنے اوپر دم کر لو تو تمہارا یہ جو اثر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے مدد بھی آ جاتی ہے، کوئی پریشانی میں ہو تو اسی طرح ان کو بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو وہ دعا 13ویں پارے میں ایک آتی ہے، آیت ہے قرآن مجید کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تو یہ آیت انہوں نے اپنے اوپر دم کی اور پڑھی، جیسے ہی انہوں نے دم کر کے پڑھ کے اپنے اوپر پھونکی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے اپنی قید سے رہا کر دیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج بتایا، تو ہم اس دعا کو پڑھیں، یعنی اس آیت کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور وظیفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا وسوسے آنے کا مسئلہ پڑ جائے، کسی قسم کا بھی وسوسہ اس کو آتا ہے، خیالات کی طرف اڑ جاتے ہیں، تو وہ یہ پڑھ لیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت مبارکہ جو بندہ پڑھ لے گا تو اپنے اوپر دم کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے وسوسے دور کر دیں گے۔ تو آپ بھی پڑھیں، ایک دفعہ دوبارہ میں آیت دہرا دیتا ہوں۔ یہ 2 آیات ہیں جس کی وجہ سے ہم نظر کے جو اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو پہلی آیت، اگر کسی پہ نظر پڑ جائے تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ وہ آیت 13ویں پارے میں ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے اور 27ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ تو یہ آیت 13ویں پارے میں ہے، اور دوسری سورۃ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ تو یہ دعائیں ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آیات پڑھیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے ہر قسم کے اثرات سے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔